اسی بجٹ پر تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو تمام چیزوں کو بڑا تھورلی اسٹڈی کر رہے ہیں، قریب سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو آخری بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی اگر قسط نہیں بھی ملتی یا مل بھی جاتی ہے تو کچھ عوام کے لیے بہتر ہوگا؟ اس بجٹ کے اندر دعوے کیے جا رہے ہیں سر، اس کے لیے پیسہ اتنا کہاں سے آئے گا؟ بہت شکریہ، آپ نے خود بہت صحیح باتیں کر دی ہیں. دراصل بجٹ میں جو تقریر میں جو باتیں ہوتی ہیں اور حقیقت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ اگر آپ جون 2022 کا بجٹ دیکھیں تو اس میں کہا گیا تھا کہ مہنگائی 11.5% رہے گی. تو جس پورے سال میں، تو جس وقت یہ بات ہو رہی تھی جون میں تو افراط زر 21 تھا، تو اب وہ 38 ہو گیا. تو بجٹ تقریر میں اور اہداف میں ایسے اعداد و شمار دینا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ تو ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر ہوگا. لیکن میں بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جب آپ کے پاس پیسے ٹیکس سے پاکستانی روپے میں پیسہ نہیں ہے، آپ ٹیکس ریونیوز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور جو کچھ آپ ٹیکسز دے رہے ہیں اس کا بڑا حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں، شاہانہ اخراجات میں. کیبنٹ کا سائز آپ نے مئی میں بھی بڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اخراجات میں آپ کمی نہیں کر رہے. تو عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی باتیں یہ ہوں گی کہ کچھ ریلیف ضرور دیں گے، لیکن اس سے دگنا یا تگنا غریب آدمی کی جیب سے جو ہے وہ نکال دیں گے دوسرے ہاتھ سے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے موبائل کی بڑی اہم بات کی، مگر موبائل کی اصل بات کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو بیچارے پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، ڈرائیور، وہ ان کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن جب وہ چارج کرتے ہیں تو 15% ٹیکس لے لیا جاتا ہے. 15%. یہ 9 کروڑ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. تو میں جب دیتا ہوں موبائل پہ تو میں تو اپنے ریٹرن جب سبمٹ کرتا ہوں تو میں اس پیسے کو واپس لے لیتا ہوں. یہ جو 9 کروڑ لوگ ہیں جن سے آپ 15% لے رہے ہیں، یہ تو قانون کے خلاف ہے، وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. ایبسولوٹلی. ایک اور مثال دے دوں، گھریلو خواتین آپ لے لیجئے اور دوسرے لوگ جن کے پاس 20-25 لاکھ روپے ہے، کسی وجہ سے ان کو مل گیا ہے، انہوں نے وہ پیسہ بینک میں یا قومی بچت میں رکھ دیا. اس کی جو آمدنی ہے، اس کی آمدنی پر اتنی کم ہے کہ وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ ان کو ریٹرن فائل نہیں کرنی. لیکن ان سے جو ہے اگر میں 15% دے رہا ہوں اپنی آمدنی پر، میں بینک ڈپازٹ پر، تو ان سے 30% لیا جا رہا ہے کہ یہ آپ فائلر نہیں ہیں. ارے بھائی، جب قانون کے تحت ان کی آمدنی 6 لاکھ نہیں ہے تو میں یہ بتا دوں کہ عوام سے تو غیر قانونی طور پر لیے جا رہے ہیں. پھر پیٹرولیم لیوی، پھر گیس کا فیصلہ ہو گیا کہ جی اس میں 50% اضافہ کیا جائے گا. پھر جب روپے کی قدر گرتی ہے تو تمام امپورٹڈ چیزیں چلی جاتی ہیں. جی ایس ٹی 18% اگلے سال برقرار رہے گا. تو جو آدمی فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ خیرات کے پیسے سے. صاحب سر اب یہ بھی سوال ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ بڑے ٹیکسز کی بھی بات ہو رہی ہے سر، ہمارا تو پاکستان کا پچھلے سال سے دیکھیں، ہمارا تو ہر دوسرے مہینے یہ قسم کا بجٹ ہی پیش ہو رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے مہینے نئے نئے ٹیکسز لگا رہے ہوتے ہیں. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بجٹ جو آتا ہے، وہ تقریر میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اس کے بعد میں نہ صرف یہ کہ منی بجٹ آتے ہیں بلکہ ایک منی بل آتا ہے، منی بجٹ اور منی بل. جی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ قوم کو پتہ چل جاتی ہیں. پھر میں آپ کو واضح مثال دے دوں. آپ دیکھیے 9 مئی کو ایک حادثہ ہوا پاکستان میں، سب کو علم ہے. کیا پاکستانیوں کو یہ پتہ ہے کہ 8 مئی کو ڈالر کی جو کھلی منڈی میں ریٹ تھی وہ تھا 286 روپے، آج 308 روپے ہے. جی. تو آپ 22 روپے ڈالر تو 9 مئی کے حادثات کی وجہ سے کھلی منڈی میں گر گیا. لیکن اب دیکھیے امپورٹرز جو ہیں، پیٹرول، سب چیزوں پہ اثر پڑے گا. لیکن میں آپ سے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو امپورٹ کرتا ہے اس سے حکومت کہتی ہے آپ اپنے ڈالر کا انتظام کریں، تو وہ 308 روپے سے خرید رہا ہے. لیکن حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو آدمی مطلب یہ کہ کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خرید رہا ہے باہر، پاکستان سے باہر، اشیاء تعیش، اس کو جو ہے نا 300 جو ہے وہ 286 پہ دے گا. تو دیکھیے نا، یہ تو ہمارا میڈیا ان کو ایکسپوز کرے کہ بھائی اگر میں دوائیاں امپورٹ کر رہا ہوں تو میں تو جو ہے نا
308 रुपए में से करूँगा $1, लेकिन जो आदमी जो है अशिया तायुश खरीद रहा है पाकिस्तान से, उसको आप ये कहते हैं कि जी आप जो है वो 286 पे दें। सर वो इंटरबैंक रेट है ना, इंटरबैंक रेट की वजह से वो 286 है। यहाँ पर तो 308 ब्लैक में भी डॉलर्स नहीं मिल रहे। हम तो माशाल्लाह ऐसी कौम है कि जैसे डॉलर्स की कमी हुई है तो यहाँ पर कहा जाता है कि डॉलर्स इकट्ठे कर लो, पता नहीं और कितना ऊपर जाएगा ताकि और शॉर्टेज हो डॉलर्स की। नहीं, मैं तो आपसे कुछ और बात कर रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ दवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के लिए, तो मुझसे ये कहा जाता है कि आप ओपन मार्केट रेट से यानी 308 रुपए से लें। तो अगर किसी को कंसेशन देना है तो इसको दवाइये वालों को दे। अगर एक आदमी एयर कंडीशनर बाहर से खरीद लेता है या कॉस्मेटिक्स खरीद लेता है, उसको किस खुशी में जो है ना आप 286 का रेट दे रहे हैं। मैं तो इस पे एतराज कर रहा हूँ कि आप तमाम पैसे, अब एक टैक्स एमनेस्टी खुदा न खास्ता लाने की बात है, लोगों ने जो डॉलर जखीरा किया हुआ है उनसे कहा स्कीम है कि जी उनको माफी दे दी जाए ताकि अगले दिन से वो दोबारा डॉलर चोरी करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत आप मुझे बता दीजिए जो टैक्स एमनेस्टी नहीं देती। शाहिद खाकान अब्बासी थोड़े अरसे के लिए आए थे, नवाज शरीफ साहब को जब गलत तरीके से नायल किया गया था तो वो आए थे, उन्होंने भी टैक्स एमनेस्टी दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कानून से तजावुज करके कहा जी ये हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो उसके बाद जो है इमरान खान आए, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम शरह टैक्स पे दे दी। तो ये जो टैक्स एमनेस्टी आप देते चले जाते हैं, आवाम को कुचलते चले जाते हैं, ये कौन से अखलाक में कौन से कानून के तहत होता है मुझे को बता देते हैं। और ये भी बता दें कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो हमेशा टैक्स एमनेस्टी दे के कहता है कि जी आप जो है चोरी के पैसे को, रिश्वत के पैसे को वाइट कर लें और अगले दिन से फिर नए सिरे से शुरू कर दें। तो 1 दर्जन से ज़्यादा टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, 23 मरतबा से ज़्यादा जो है वो आप IMF के पास चले गए, अब 24वीं मरतबा की बात कर रहे हैं। 18% GST, तालीम का बजट आपने कम किया, सेहत का बजट आपने कर दिया, तरक्याती अखराजात में आपने कटौती कर दी। इस साल में मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमत कुछ भी कहे, हमारा ग्रोथ रेट -2.5% रहने वाला है। 2.5, हुकूमत कह रही 0.3%। तो अगर ये -2.5 है, 10 लोग पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत के लकीर से नीचे हैं, 75 लोग आदमी बेरोजगार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 21% हमारा डिस्काउंट रेट है। अगर हमें पता है कि इसी मई में हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 12.5% था। स्टेट बैंक ने कहा कि जी मई कंट्रोल करनी है तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो 12.5 से वो 21 पे ले गए। लेकिन महंगाई जो थी वो 13.5 से जो है वो 30 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, उससे ताकतवर तबकों को फायदा होता है। Exactly. बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा लॉजिक है। तभी तो आप जैसे एक्सपर्ट्स को हम प्रोग्राम में मदऊ करते हैं ताकि वो समझा सके कि अभी भी बिग फिशर्स ऐसे हैं जो कि इस तमाम रिसेशन में भी मनी मेकिंग उनका चल रहा है और आ जाके टैक्सेस की भरमार सिर्फ जो गरीब तबका है उस पर है। लेकिन सिद्दीकी साहब, हमने अभी तक देखा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, ये कहकर आई थी कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत गलत फैसले किए हैं। IMF के नाम पर इतने ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए, IMF के नाम पर कि IMF की शर्त है हमने ये टैक्स आयद करना है, या IMF की शर्त है हमने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करनी है, और IMF की शर्त पूरी करने के बावजूद हमें किस्त तो मिली नहीं है। ये तो IMF की किस्त के बगैर हमें बजट पेश करी है हुकूमत पाकिस्तान, तकरीबन 11,000 अरब का। तो कहाँ से, किस एंगल से रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैंने अभी आपसे अर्ज कर दिया था कि मिसाल के तौर पर ये कहा गया जी तनख्वाहदार तबकों को हम इतना बढ़ा रहे हैं, मगर अगर वो जो भी बढ़ाएंगे उससे 3 गुना मुख्तलिफ दूसरे इक़दाम से उससे वसूल कर लेंगे। ये बात हाँ। जब 8,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं, मालदार लोगों से हम टैक्स नहीं, 8,000 अरब रुपया हम सालाना कम करते हैं। और ये कब वसूल करते हैं? जब 18% GST लेते हैं, जब आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालते हैं, कस्टम ड्यूटी, जब रुपए की कदर गिरती है तो कस्टम ड्यूटी सेल्स जाता है। तो खेल जो कुछ हो रहा है कि मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी पाकिस्तान में बहरान आए या पाकिस्तान में आर्जी मईशत तरक्की करे, दोनों हालात में ताकतवर तबकों को, कौमी दौलत लूटने वालों को फ़ायदा होता है। दोनों हालात में आवाम कुचले जाते हैं। इस साल में अगर आप देख लें, महंगाई अगर जो है, जैसे मैंने आपसे कहा 38% है, हमारी शरह नमू नहीं है, लेकिन बैंकों ने 3 महीने में 41 अरब रुपए ज़्यादा कमा लिया, सट्टेबाजों ने ज़्यादा कमाया, स्मगलर्स ने ज़्यादा कमाया, इम्पोर्टर्स ने ज़्यादा कमाया। अभी बताया गया कि हमारी जो 3 साल में जो एक्सपोर्टर्स हैं, रुपए की कदर गिरा के उनको हुकूमत ने कहा है 1500 अरब रुपए 3 साल में मुनाफा मिल गया। मैं अगर आपको ये बताऊं कि 2014 में, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, 2014 में पाकिस्तान की जो बरामदात थी वो थी $25 अरब। इस दौरान 1,000 अरब रुपए के हमने एक्सपोर्टर्स को कंसेशन दिए।
آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ 2027 میں یا 2023 میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 27 ارب ڈالر ہوں گی، یعنی 2 ارب ڈالر زیادہ، لیکن اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 98 روپیز، آج 286 ہے۔ اسی مدت میں 2014 سے 22 تک ہمارے پڑوسی ملکوں نے ایکسپورٹ دگنی کر دی، ہم نے 2 ارب ڈالر صرف بڑھائی، لیکن ڈالر کو 98 روپے سے لے کے 286 پہ کر دیا، اور ان پہ کئی ہزار ارب کے کنسیشن دے دیے۔ تو پراپرٹی والے کنسیشن مانگ رہے ہیں، برآمدات بھی کرنے والے بھی مانگ رہے ہیں، امپورٹرز بھی مانگ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے بھی مانگ رہے ہیں، پراپرٹی مافیا بھی مانگ رہا ہے، شوگر مافیا بھی مانگ رہا ہے، تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے، صحت کا بجٹ کم ہو رہا ہے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہو رہی ہے، پیٹرول، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ نظام ہے، جب تک عوام کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی، بار بار نہیں بتائی جائے گی، تو آپ یہ ضرور کہتے رہے کہ ہماری قوم خوش رہنے والی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں ذرا خوش رہ کے دکھائیں۔ بیوی بچوں کو تو مارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں سڑکوں پہ آ کے، لیکن وہی آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے، جب وہ اپنی بیوی بچوں سے بات کرتا ہے تو اس کا خراب ہوتا ہے کہ جی وہ تو نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو بالکل خوش صحیح رہنا نہیں۔ ہے، اچھا صدیقی صاحب، خاندان والوں کے ساتھ رہیں، باہر نکل کے آپ حکومت کو بتائیں خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم حکومت سے مایوس ہیں، ہم IMF سے مایوس ہیں، سر اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ گھر میں مار پیٹ کرتے ہیں اور باہر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تو منافقت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بالکل صحیح بات سر آپ نے بجا فرمایا۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اس حکومت کے لیے یہی فیس سیونگ ہوگا، یہی بجٹ اس حکومت کا جینا مرنا ہے اگر ہم ان الفاظ میں بات کریں، کیونکہ آگے الیکشنز ہیں، الیکشنز کے لیے آخری بجٹ جو ہوتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہے جیسے تیسے بھی ہے، حکومت کہیں نہ کہیں عام آدمی کو، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، کیونکہ آگے پھر عوام کے پاس بھی جانا ہے، کچھ توقع ہے آپ کو؟ دیکھیے عوام کے پاس میں کبھی بھی نہیں اس طرح جایا جاتا، جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ الیکشنز ہوں گے نفرت کی بنیاد، یہ الیکشنز ہوں گے الزام تراشی کی بنیاد پر۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیوالیہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس پر جشن منائیں۔ اب آئندہ جو ہے نا، ہم اگلے سال میں اگر آپ کو نہ بھی دے سکیں، کچھ دیں گے ضرور، لیکن آج سنہرا مستقبل ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2000 آپ چلے جائیں 2003 میں، اس وقت بھی ڈیفالٹ کی باتیں کی گئیں، عمران خان نے کہا کہ میں نے ڈیفالٹ سے بچایا، اب یہ بھی کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا۔ اس قوم میں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے اور میڈیا جو ہے وہ کچھ اور ہی کہانیاں سناتا رہتا ہے، سیاسی جھگڑوں کی، آئینی جھگڑوں کی، عوام کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا جوہری پروگرام بھی بچ گیا۔ ارے بھائی ڈیفالٹ سے آپ نے نہیں بچایا تو چین اور امریکہ نے بچایا، سعودی عرب نے بس بچایا۔ اسی پر بس خوشی منائیں کہ شکر ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے اور ہم جو ہے بڑی ایک مشکل سے بچ گئے ہیں، یہی چیز دے کر عوام کو جو ہے نا وہ ان کا دل بہلا۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔